السلام علیکم ایوری ون، میرا نام عائشہ ارنی ہے اور میں نے اپنے شو میں آج ایک نہایت معزز مہمان کو مدعو کیا ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر جیوت سندر، اور یہ ایک معزز اور قابل احترام شخصیت ہیں جن کو ہم خوش آمدید کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے علم، تجربے اور خدمات کے ذریعے معاشرے میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ یہ نہ صرف اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں بلکہ اپنی محنت، لگن اور مثبت سوچ کے ذریعے دوسروں کے لیے ایک مثال بھی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ان کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام از ٹو بی گڈ ون کہ ہماری بیچ کی جو ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ ہے آشا ارنگ والی is name indicated earning wali. Earning means earning of the literature, earning of the AI. اس کو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ اس لرننگ کو انہوں نے ارننگ کا نام دیا ہے. It's to be wonderful being here with the part of my sister آشا ارننگ والی، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. کافی دنوں سے ہم بیچ 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں اور میں بیچ میں چھوڑ گیا تھا، لیکن ان کی انکریجمنٹ کی وجہ سے آج میں ان کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں فار دا انٹرویو. جی میڈم پوچھیے. جی بالکل، تھینک یو سر کہ آپ آئے ہمارے شو میں۔ اچھا سر، یہاں پر آپ سے میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ جی، میرا نام ڈاکٹر جیوت سندر ہے. میں تعلقہ کھپرو سے اور ڈسٹرکٹ سانگڑ سے ہوں، اور بیچ 121 بیچ میڈم آشا ارننگ والی جو بیچ ہے ریان اسکول آف ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اس میں آن لائن ہم پروگرام کر رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں. اٹس اے 2 month پروگرام. اور یہ میرا انٹروڈکشن ہے. ویسے میں گاؤں میں کام کرتا ہوں اور میری پوسٹ گریجویشن بھی ہے. میں نے پبلک ہیلتھ سیکٹر میں بہت سارا کام کیا ہوا ہے، نیشنلی اور انٹرنیشنلی. رب کی وہ چیز میں کہوں کہ وہ مجھے نہیں ملی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے رب نے سب کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں جہاں پر بھی میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں. بٹ آئی ہیو وین always have a VN, big VN to learn more new things. اور اس وجہ سے مجھے یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں بیچ 1 میں اور ہماری جو سسٹر ہیں آشا ارننگ والی، ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. جی بالکل سر۔ تو سر ہم آپ کی مطلب لائف جرنی سے ہی ہم آپ کی شروع کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے سفر میں کامیابی کو کیسے تعریف کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ یہ تعریف کیسے بدلی ہے؟ میرا بچہ رو رہا ہے. آپ کا سوال میں سچ وہ نہیں سمجھ سکا، لیکن ہولی سولی میں جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی کام کرتے ہو، آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہو، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ جس دھرتی سے ہو، جس کنٹری سے ہو، جس کمیونٹی سے ہو، اس کو آپ فیڈ بیک ضرور دیں. اس کو آپ ضرور اپنی ٹیم میں لے کے چلیں، ان کے ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ میرا موسٹ آف دا ٹائم یہ کہنا ہوتا ہے ایجوکیشن برنگس چینج بیہیویئر. تو میں ایک ٹیچر کو انٹرویو دے رہا ہوں، ایک ماسٹرس گریجویٹڈ کو انٹرویو دے رہا ہوں. میں اس میں ضرور کہوں گا ایجوکیشن برنگس چینج بیہیویئر. تو بینگ اے ڈاکٹر ان دا کمیونٹی، میں کافی چیزیں سروس سیلف کرتا ہوں، اور اس کرنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ جس کمیونٹی نے مجھے پڑھایا ہے، لکھا ہے، اتنا بڑا کیا ہے، تو میں وہ چیزیں ان کو دے سکوں. تو یہی میرا پیشن ہے اور پروفیشن ہے. جی بالکل سر، آپ کی سوچ بہت زیادہ اچھی ہے کہ آپ نے کہا کہ جس کمیونٹی نے آپ کو پڑھایا اور جس سے آپ کی ہیلپ کی، آپ انہیں کو آگے دے رہے ہیں سیکھنے۔ اچھا سر، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ کون سے اہم تجربات نے آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ شناخت کو تشکیل دیا ہے؟ کس چیز نے میری پیشہ ورانہ صلاحیت کو پوٹینشیل کیا ہے؟ ہاں، آپ کے جیسے ایکسپیرینس ہے نا، جیسے کہ میں آپ نے گاؤں میں کام کیا،
تو مطلب یہ بھی ایک چیلنجنگ ہوتا ہے نا، چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے. شہروں میں تو ہمیں بہت سی فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن گاؤں میں ہمیں اتنی سہولیات نہیں ہوتی ہیں. صحیح. میں وزڈم پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. اور ایک میں چیز یہاں پر کہوں گا کہ ابھی آپ نے یہ کورس کیا 2 مہینے کا، اس 2 مہینے کے پہلے آپ کو اے آئی کا شاید پتہ ہوگا بھی، اتنا شاید پتہ نہ بھی ہو. اگر ہوگا تو تھوڑا بہت ہوگا. جیسے آپ کے ہاتھ اس کی بورڈ پہ پڑے، آپ نے چیٹ جی پی ٹی یا کلاؤڈ یا ٹی ڈیکس یا مایا یا اپنے اینی یا آپ نے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ سے آپ نے انٹرویو لیا، تو آپ کو ایک چیز کی لرننگ ضرور ہوئی ہے. تو ایسے ہی ہے، اگر میں اپنے پروفیشن میں ہوں تو کسی شخص سے ضرور میرا اتنا لگاؤ ہوا کہ یہ اگر ایسا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. جب آپ دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیتے ہو اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو اور محبوب رب خدا، محبوب رب اس کی عنایتوں کو دیکھتے ہو، تو آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملتا اور آپ اپنی شخصیت بنا لیتے ہو. تو یہی کچھ حساب کتاب میری جیون میں بھی ہے. تو میں نے کبھی بھی اپنا وی این جو ہے ڈیولپ کرنے کا، ایجوکیشن کا، اس کو نہیں چھوڑا. باقی لوگوں سے کمپیئر کرنا اپنے آپ کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. تو وہی وجہ ہے کہ میں لمیٹڈ کماتا ہوں پر میں کام کرتا ہوں. تو اس سے میری جو بھی چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو پا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن میں کسی سے کمپیئر نہیں کر رہا. اگر میں ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتا تو میں پروفیسر بنتا، اور میں گاؤں میں کام نہیں کر سکتا. ابھی میں گاؤں میں کام کر سکتا ہوں، وہ پروفیسر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں اٹس ٹو بی ٹو گڈ فار می کہ میں نے پروفیسرس کی طرح وہ تعلیم بھی لی ہے اور میں گاؤں میں کام بھی کر رہا ہوں. تو یہ مجھے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے، وہ جو بلیسنگس ہے، وہ کریٹر نے، رب صاحب نے دی ہیں، وہ چیزیں میں کر رہا ہوں. اور جہاں تک میں نے لٹریچر میں پڑھا ہے کہ کچھ کاموں کے لیے کچھ بندوں کو مخصوص کیا جاتا ہے. تو میرا ایمان ہے جی کہ شاید میرا بھی نام ان میں شامل ہو کہ میں وہ چیزیں کر رہا ہوں اور بڑے پیمانے پہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کا شکر ہے. تو یہی میری ہے کہ پے تھینک یو، سے تھینک یو، موو فارورڈ، ڈو پازیٹیو. اسی وجہ سے میں سب چیزیں، یا آپ پیشن کہیں، پروفیشن کہیں، یہ ہے سب کچھ. اچھا سر، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اگر کوئی کسی گاؤں میں بھی رہتا ہے تو وہ جب کہتا ہے کہ وہ مطلب محنت کی ہے، اس نے اسٹڈی کی ہے، تو وہ کہتا ہے وہ وہاں سے نکل جائے، مطلب سٹی کی طرف وہ موو کر جائے، مطلب وہ اس جگہ پر کام نہ کرے یا اس جگہ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، چینج نہ لائے، کیونکہ چینج کسی بھی چیز کے اندر لے کر آنا مشکل ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کو ظاہر ہے اسٹارٹ میں مطلب بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا، جیسے کہ سائڈ پر بہت زیادہ لوگوں کو نالج نہیں ہوتی، چیزوں کو زیادہ مشکل ہوتی ہے سمجھانے. تو آپ اس کے بارے میں اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں. ہاں، ایسا ہے کہ چیلنجز ہر جگہ پر ہیں. چیلنجز زندگی کا حصہ ہے. زندگی جب سے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں بڑے کرائے کے ساتھ، وہاں کے ساتھ، پھر دنیا کو چھوڑتے ہیں، دوسرے روتے ہیں. یہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ چیلنجز ہی ہے. اب سکون، چیلنج کے ساتھ سکون کا ہونا، پرفیکشن کا ہونا، اور ایمس کا ہونا، ارننگ کا ہونا، شادی کا ہونا، بچوں کا ہونا، رشتہ داروں کا ہونا، ڈیزگنیشنز کا ہونا، یہ سارا ایک جنگ ہے. اس جنگ کے پروسیس میں آپ کو مشکلیں تو آئیں گی. تو نو ڈاؤٹ جب بھی آپ پازیٹیو کام کرتے ہو نا تو آپ کو مشکل آئے گی. یہ ایک ٹرو فیکٹ ہے. نگیٹیو کرو گے تب بھی مشکل آئے گی. تو اچھا ہے کہ پازیٹیو چیزوں کو آپ اپناؤ. اس میں مشکلیں ضرور آئیں گی، لیکن ایک مشکل کا نام یہ ہے کہ وہ حل ہو سکتی ہیں. ہم جو ایجوکیٹڈ بندے ہیں نا، آپ نے ماسٹرز کی ہے، آپ ٹیچر ہو، تو کافی اسٹوڈنٹس آپ جو بھی ڈیلیور کرتے ہوں گے نا، آپ سوچتے ہو کہ جیسا میں چاہتی ہوں
वैसा डिसिप्लिन क्लास में हो, वैसी सारी कापियाँ साफ हो, सारा होमवर्क साफ हो, सब कुछ साफ हो, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपको तंग करते होंगे, आपके सामने एब्सेंट होते होंगे, लेकिन उनके लिए यही चैलेंज है कि इस मैडम से कैसे जान छुड़ाएं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी आप पसंदीदा टीचर हो। एग्जैक्टली इन द लाइफ जब आप कंफर्ट जोन में होते हो तो हर चीज़ ना कुछ करना है तो आराम ही आराम है। जब आप स्टेप बढ़ाओगे, मेरा रब आपको दूसरा स्टेप बढ़ाने में हिम्मत देगा, तब आपको चैलेंजेस आएंगे। और हमारी लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस चैलेंजेस को ओवरकम करने का नाम ही एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन मीन्स चेंज द बिहेवियर। हम भी अगर ऐसा ही करेंगे, उनके चैलेंजेस को रोएंगे और वो करने का नहीं ठानेंगे, तो हम नहीं कर सकते। चैलेंजेस तो हैं मैडम, चैलेंजेस हैं और काफ़ी सारे हैं। डिग्रेडेशन की है, ईगो का चैलेंज है, हरासमेंट का है, भले हम मेल हैं, थ्रेड का चैलेंज है। आजकल आप देख रहे हो कि दुनिया इतनी फास्ट जा रही है, लोगों को वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं अपनी लेवल पे ये चीज़ ज़रूर करूँगा, आप हार्ड वर्क करते जाओ विद द डेडिकेशन, विद द पॉजिटिव मोड। वो ऊपर वाली ज़ात देख रही है, आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की तैयारी में है। आप उस पे बिलीव करो, अपने काम पे बिलीव करो, दूसरों को छोड़ दो। जैसे आपको अगर लाहौर जाना है ना, ट्रेन में आप बैठते हो, आपको लाहौर जाना है, तो भले नवाशा पे गाड़ी रुके, सखर में गाड़ी रुके, आप वहाँ पर नहीं उतरोगे, क्योंकि आपकी डेजिग्नेशन लाहौर है। एग्जैक्टली इन द माइंड आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है। तो मुश्किलें तो आएंगी, और मुश्किलों का हल जो है वो भी मेरे रब साहब के पास है। आप उनसे प्यार करते रहो, हमसे उनसे दुआएं करते रहो, अपनी मेहनत जारी रखो, तो ऑल द थिंग्स विल बिकम फाइनली टू एंड। तो एक दिन आप ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। मैंने ज़्यादा तो नहीं बोलिया मैडम? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएँ कि जैसे आपने बताया ना कि आप गाँव में रहते हो, 12:30 मिनट हो रहे हैं और सिर्फ 2 क्वेश्चंस हुए हैं। कोई इश्यू नहीं है। अच्छा आप ये बताएँ कि जैसे ना आपने बताया ना कि आप गाँव में करते हैं, तो आपका गाँव मतलब कैसा है? वो डेवलप है या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है? और मतलब वहाँ पर ज़िंदगी कैसी है? हम जिस इलाके में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के अक्सर वो बेशतर जो गाँव हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं। और मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं तो सिंध में रहता हूँ, सांगड़ में रहता हूँ, तालका खिपरो में रहता हूँ, और रूरल डिजर्ट एरिया में काम करता हूँ, तो वो अंडर डेवलप्ड है। क्योंकि ऑल द थिंग्स कम इनटू द बैनर और हेड ऑफ द स्टेट। वो पॉलिटिशियन है, उनका जंग चल रहा होता है, तो वो ऐसी चीज़ें डेवलप नहीं करते। जी। लेकिन विद सर्विस ऑफ सेल्फ मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ। जहाँ पर भी मैं 6 घंटे 8 घंटे काम करता हूँ, वो दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं अपने गांव से, खिपरो सिटी से, तहसील से जाता हूँ उसकी तरफ। 1.25 घंटे की एक जर्नी है वहाँ पर पहुँचने की, और डिजर्टेड एरिया है। तो मुझे प्राउड महसूस होता है जितना भी वहाँ पर मैं काम करता हूँ, वो चीज़ें कर पाता हूँ। सर्विस अबाउ सेल्फ कर पाता हूँ। सर्विस अबाउ सेल्फ का मकसद है अपने पैसे लगाओ और नेकी के काम करो। तो ना ही मुझे शिकायतें अपने डिपार्टमेंट वालों से कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे, और ना ही मैं शिकायत करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे ड्यूटी सौंपी हुई है, जो मेरा एजुकेशन कहता है कि शिकायत किसी से नहीं करो, आप अपने हिस्से का काम करते हो। तो जी, जी, चैलेंजेस बिल्कुल। जरूर है मैडम। तो सर मतलब आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया है कि आप मतलब जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था ना लोग शहरों की तरफ भागते हैं, तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती थी जो आप मतलब ऐसे गाँव में मतलब काम कर रहे हैं? मतलब आपका अच्छी डिग्री है। हमारे यहाँ यही होता है, या तो हम कहते हैं हम पढ़ लिख के हमारी अच्छी नौकरी हो जाए या हम किसी बाहर के मुल्क में चले जाएँ, या मतलब जैसे भी आजकल पाकिस्तान के हालात हैं तो लोग मतलब नहीं रहना चाहते, क्योंकि लोगों को लगता है कि चेंज लाना बहुत मुश्किल है।
تو آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ مطلب سٹی کی بجائے آپ ادھر کام کریں؟ سسٹر جی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پڑھایا وہ میرے امی ابو ہیں، وہ گاؤں کے جی ہیں، ٹھیک ہے. اب صحیح. میں پڑھ گیا ہوں تو ابھی میں باہر چلا جاؤں تو ان کے پاس کون بیٹھے گا، جی جی ٹھیک ہے نا. تو عجیب تھوڑی سی سوچے، شاید میں دنیا سے ڈفرینس سوچتا ہوں. تو میں نے یہی ڈیسائڈ کیا کہ آپ ہی لوگوں نے مجھے پڑھا ہے، میں آپ ہی کے گھر میں رہوں گا اور آپ ہی کے گھر میں رہ کر وہی ساری چیزیں کروں گا جو یونیورسٹیز میں لوگ کرتے ہیں. لیکن میں ہوں یونیورسٹی نہیں جا پاؤں گا کیونکہ وہاں پر جانا حیدرآباد یا کراچی، ہمارے لیے تو یہ بڑی بات ہے حیدرآباد یا کراچی جانا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو نکل جاؤں گا لیکن جنہوں نے مجھے بڑا کیا ہے وہ میرے پیچھے رہ جائیں گے. تو عجیب تھوڑا سا اسٹائل ہے لیونگ کا کہ میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا کیونکہ انہوں ہاں نے اپنے یہ ساتھ سر سے مجھے عجیب نہیں ہے یہ، مطلب یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور آپ کو مطلب ایک احساس ہے نا، ہر انسان کو تو نہیں ہوتا. مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پڑھ لکھ جائیں تو ہم موو آن کر جائیں، ہم مطلب اپنی زندگی میں بہتری لائیں، اپنی آپ کو زیادہ سے زیادہ اسٹیبلش کریں. لیکن آپ کا یہ تھا کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں بھی چینج لائیں، تو یہ ایک بہت اچھی سوچ ہے. بیٹا یہی چیز یہی نا، دنیا میں آپ آتے ہو، آپ کا نام وہ رکھتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہو، بڑی ڈگری لیتے ہو، بس ٹھیک ہے. اب آپ انہی کے پاس آؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، دنیا کو بیٹ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. جی جی بڑی مہربانی ہے پرویز مشرف صاحب کی، 2005 میں انہوں نے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ لانچ کر دیا، جو ہم گھر بیٹھے ابھی میں اپنی سسٹر سے آشا ارننگ والی سے بات کر رہا ہوں، وہ مجھ سے بات کر رہی ہیں بیکاز آف دا انٹرنیٹ. تو جی بالکل. آج کل تو وہ اچھا چیزیں ساری جو ہے نا آپ کے ہینڈ میں آ گئی ہے، آپ کے موبائل میں آ گئی ہیں. انٹرنیٹ. تو دیر از نو نیڈ ٹو موو فرام دا کنٹری ٹو اسٹیبلش یور فیملی. وہ فیملی نہیں ہے کیا جس نے آپ کو پیدا کیا؟ وہ بھی تو فیملی ہے، اس کو بھی تو جی جی ضرورت ہے. تو میں تھوڑا سا اس لحاظ سے تھوڑا سا سیدھا سوچتا ہوں. لوگ ضرور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ الٹی سوچے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ سیدھی سوچے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہو. نہیں مطلب آپ کا یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں پازیٹیوٹی انسان کو نکال لینی چاہیے، وہ اس کے اپنے لیے بہت اچھی رہتی ہے. ابھی آپ کا تیسرا سوال ہوا ہے، یہ 18 منٹ ہو رہے ہیں. سر کوئی بات نہیں، ہم بس 25 منٹ کا کریں گے تو کوئی ایشو نہ نہیں ہے. بھلے بھلے بھلے، آپ ہمارے اچھا آپ بہن ہو، جتنا پوچھو. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مطلب نیکسٹ فیوچر کے کیا گولز ہیں نا؟ اب آپ مطلب یہ بھی کام کر رہے ہیں، اب آپ نے آن لائن بھی یہ کلاس بھی شروع کی ہے، تو اب آپ کے فیوچر کے کیا گول ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور سسٹر جی ایک ایسے ایسے بات کرنا ہے، کچھ بتائیے، سوچا ہے آپ آپ نے؟ آپ کی ہاں آپ کی شادی ہے؟ نہیں. نہیں. آپ بیٹی ہو؟ جی جی. اب میری بات سنو، جب آپ بیٹی ہو تو آپ امی کے پاس جاتے ہو، آپ ابو کے پاس جاتے ہو اور کتنا کھاتے ہو؟ 2 روٹی، ٹھیک ہے. اور جی آپ پھر ان سے پیار کرتے ہو اور سو جاتے ہو، پھر کہتے ہو کہ امی مجھے یہ کورس کرنا ہے. وہ آپ کی فیس وغیرہ سیٹ کرتے ہیں اور آپ کو پڑھاتے ہیں، پھر آپ گھر پہ آتے ہو، پھر آپ سو جاتے ہو، پھر آپ ڈریمس دیکھتے ہو، پھر آپ کام کرتے ہو، ٹھیک ہے. یہ جب تک آپ اپنی فیملی میں ہو. جی Exactly is the same way. Exactly is the same way. In spite of all the things. لیکن آپ ایک گروہ ہونے کا سوچتے ہو، آپ آگے بڑھنے کا سوچتے ہو، آپ آگے محنت کرنے کا سوچتے ہو. یہ سوچنا، محنت کرنا اور اس کو ٹائم دینا، اس میں اتنے پیسے نہیں لگتے. اس میں آپ کا کمفرٹ زون چلا جاتا ہے، آپ ہارڈ ورک کی طرف آ جاتے ہو اور آپ اچھے سے اچھا بننے جا رہے ہوتے ہو اور بن رہے ہوتے ہو. جبکہ آپ کا جو انٹیک ہے وہ صرف 2 روٹی ہے، زیادہ آپ کی، یا 2.5 روٹی، زیادہ آپ کا انٹیک نہیں ہے. میں وہی چیز اپنے آپ پہ اپلائی کر دوں گا. وہ یہ چیز ہے کہ آپ سوچیں اچھا، آپ کریں اچھا، آپ جہاں پر بھی ہو، جتنا بھی ہو،
آپ کو رب کی ذات نے کم نہیں دیا ہوا ہے، لیکن آپ ساری چیزیں، سارے جو گدرے ہیں یا میلونس ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ ساری جو چیزیں وہ آپ دونوں ہاتھوں میں نہیں لے سکتے. تو ڈیفینیٹلی آپ کے ڈریمز اچھے ہونے چاہیے، آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ آپ خود بھی پروو کریں، باتوں کے علاوہ آپ خود پروو کریں کہ وہ چیزیں آپ کر رہے ہو. ابھی اے آئی والے آپ بن گئے ہو، آپ انٹرویو لے رہے ہو، اس ٹو بی ونڈرفل تھنگ. اگر میں اس سبجیکٹ میں ہوں تو نئی چیزیں مجھے مل رہی ہیں کہ آپ ریسرچ کیسے کر سکتے ہو، ساؤنڈ کیسے بنا سکتے ہو، اسٹوریز کیسے بنا سکتے ہو، اور پیپرز کیسے بنا سکتے ہو، ڈرافٹنگ کیسے کر سکتے ہو، فگر آؤٹ کیسے کر سکتے ہو، ویڈیوز کیسے بنا سکتے ہو. تو یہ ساری بھی جو چیزیں لرننگ کا حصہ ہیں. اور میں جہاں پر اپنی بات کروں گا تو بینگ اے ڈاکٹر، تو یہ چیزیں میرے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ میں ایسی چیزیں کر سکوں جس سے جو ہاتھ والا جو کام ہے وہ تھوڑا سا کم ہو. with the data science, with the analysis, with the conclusion, with the impact، وہ چیزیں زیادہ ہوں. تو میں یہی کہوں گا، آپ کا کوشچن تو پتہ نہیں کیا تھا لیکن میں نے جواب دے دیا ہے. یہی کہوں گا کہ بھلے آپ ہوں، بھلے میں ہوں یا کوئی دوسرا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جڑوں سے جڑا رہے، یعنی کہ اپنے ماں باپ کا پیچھا نہ چھوڑے. اگر شادی ہو گئی ہے تب بھی، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تب بھی، جی جی ٹھیک ہے نا. اور اپنے پیشن کو ود دا پروفیشن، اپنے پیشن کو ود دا پروفیشن، اس کو آپ بڑھاتے جاؤ، اس کو آپ جہاں پر بھی لے کے جانا چاہتے ہو. کیونکہ پوری دنیا میں اگر بیسٹ فرینڈ ہے، اگر ایور بیسٹ فرینڈ ہے جو آپ پر کبھی ہنسیں گے نہیں، آپ پہ کبھی بھی نیگیٹو نہیں کہیں گے، وہ صرف آپ کے امی ابو ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اچھے بھائی بہن جن کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ہوتی ہے، تو وہ ہوتے ہیں جو is to be جی جی sufficient for you بالکل. in your life, no need of any other people. میں تو یقین کرتا ہوں کہ دوسروں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ رب صاحب کو یاد کرو، آپ امی ابو کا ساتھ دو، بہنوں کا ساتھ دو، اگر شادی شدہ ہو تو فیملی والوں کا ساتھ دو، ان کو ٹائم دو، اور اپنے مقصد کو آگے بڑھاتے جاؤ. نو ایشو ایٹ آل. بالکل بہت اچھی بات ہے سر آپ نے بتائی ہیں. اچھا سر، آخر میں آپ مطلب آج کل کی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ ارن کرو، آپ لرن کرو، آپ ارن کرو. لاسٹ ڈے کو میں نے ایک چیٹ جی پی ٹی سے ایک چیز بنوائی تھی، گین ٹو سسٹین. آپ کو اگر سسٹین کرنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہو کہ میں سسٹین کروں، ایسے بیٹا سسٹین نہیں ہوگا. جب تک آپ کچھ حاصل نہیں کرو گے تب تک آپ سسٹین کر ہی نہیں سکتے. اور آپ کا جملہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کہ لرن ٹو ارن. آپ سیکھو پھر جی کماؤ، جی آپ سیکھو اور کماؤ، آپ سیکھو اور کماؤ. تو جب تک آپ انویسٹ نہیں کرتے نا، آپ کو وہ چیزیں نہیں مل پاتی. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ جتنا بھی انٹینشن اس سبجیکٹ کو دو گے اتنا یہ سبجیکٹ آپ کو سب کچھ دے گا. نو ڈاؤٹ یہ کلاسز ہماری ہو چکی ہیں انٹرویوز کی، لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے اگر آپ جتنے بھی لوگوں سے بات کرو گے تو آپ کے دوسروں کے خیالات آپ کی طرف آئیں گے. کچھ نیگیٹو آئیں گے، کچھ پازیٹیو آئیں گے، کچھ سکھائیں گے، کچھ بولیں گے. ان کا ایٹیٹیوڈ، اسٹائل، وے آف ایکسپریشن، وہ سب کچھ آپ کو بتائے گا کہ دنیا کیسی ہے. تو کنٹینیوس لرننگ جو ہے یوتھ میں وہ ہونی چاہیے. ایک مرتبہ ٹرائی کرنے سے اگر آپ فیل ہو جاتے ہو کہ تو یہ اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ آپ کا زاویہ ہے سوچنے کا کہ یہ بندہ اگلا اچھا نہیں ہے، کیا پتا دوسرے کے لیے وہ اچھا ہو. تو ٹھیک ہے نا، کوشش کریں آپ خود اچھے بن جائیں تو آپ کو آؤٹ آف 150 تو لوگ آپ کو جیسے مل ہی جائیں گے جو آپ کی طرح سوچتے ہیں. 50 نہیں تو آپ کو 25 ملیں گے، 25 نہیں تو 10 تو ضرور ملیں گے. 90 چلے گئے، 10 مل گئے، اس ٹو بی گڈ ون. کافی ہے آپ کے لیے. ایک ہی ہونا کافی ہے، وہ تو میں نے 10 بول دیے. تو اس ایک میں میرا ایک رب صاحب آ جاتا ہے، اور
हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं जो हमें आखिर तक नहीं छोड़ते, आखिर तक फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ टिल डेथ वो नहीं छोड़ते, तो हमें चाहिए कि हम उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ें। सही कहा आपने सर। हम शादीशुदा हो जाए। मेरी शादी का आपसे इस वजह से पूछा क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है कि हम फिर लड़कियों को लिफ्ट नहीं करवाते। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो शादी है तब भी ठीक है, शादी नहीं है तब भी ठीक है। अगर मैं भी अपने बच्चों का बाप हूँ, ठीक है, हो गया तो क्या हो गया। अभी मुझे अपने पेरेंट्स को फॉलो करना है और आज अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि फर्स्ट दे आर, वो सबसे पहले हैं, हम बीच में आ गए हैं। तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अच्छे होने के लिए दुनिया में चीज़ें बनी है। बाकी यूथ के लिए फिर भी मैं वही कहूँगा, तो जो भी दिन है सर आप वो पहला दिन है। आप मायूस ना हो, जो भी दिन है आपका ज़िंदगी का पहला दिन है, आप स्टार्ट कर दो। कोई देर नहीं हुई है, कोई भी देर नहीं हुई है। जी सिस्टर जी। बिल्कुल। सर आपके साथ बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। तो आज का प्रोग्राम जो है वो हमारा अपने इख्तिताम की जानिब है। हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर जीवत सुंदर के, जिन्होंने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और अपनी कीमती थैंक यू गुफ्तगू से मैडम, हमें थैंक यू, इट्स टू बी बहुत गुड कुछ वन फॉर सीखने मी। का मौका फ़राहम किए के लिए मालूमाती और मुफ़ीद रही होगी। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू सो अभी आप बंद कर रहे मच हो? सर कि आप आप इसको डाउनलोड पे हमें डाल दो ना दिया। अभी।